अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं मदर्स डे के हवाले से। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एक खूबसूरत सा ऐड सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्लेजेंट ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए, इनके पास हज उम्रे के पैकेजेस बड़े अच्छे हैं। हज का सीज़न है, ज़रूर इनके पास जाइए। इनका खूबसूरत सा एक ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। और नाज़रीन, तकरीबन 18 से 19 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारे सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स के कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानिशवर, फ़नकार, नात ख्वाह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, स्पॉन्सर है हमारे प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एक ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशन। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर और ऐड देखे, एजाज साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बड़े अच्छे अच्छे फनकार और साउंड सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप अली साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम के किसी भी मेंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हज और उम्रे के हवाले से बड़े अच्छे पैकेजेस हैं। समर वेकेशन भी आने वाली है, घूमें फिरें, एंजॉय करें। पाकिस्तान जाएँ और आप इंडिया जाएँ, श्रीलंका जाएँ, घूमें, इस ज़िंदगी को एंजॉय करें। आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। मेरी कोशिश है कि हमारे दूसरे गेस्ट सारिम बड्डी साहब, क्योंकि वो एलए में हैं आजकल, तो वहाँ पर सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो वो उनके लिए मेरे ख्याल में दुश्वारी है। मैं काफ़ी देर से उनको रीच कर रहा हूँ लेकिन उनसे रब्ता बहाल नहीं हो रहा। यकीनन उनसे रब्ता बहाल होगा। हमारी बड़ी अच्छी एक ख़ास गेस्ट हैं मदर्स डे के हवाले से, मिस खान, जो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस खान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से
ٹائم نکالا ہمارے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA کے لیے. میں آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور آج ہم اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں مدرس ڈے کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you for calling me also. یو ویلکم. مس خان صاحبہ, سب سے پہلے تو میں تمام ان ماؤں کو سلام عقیدت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک بہت بڑا رتبہ عطا کیا کہ آپ کو ماں بنایا. ماں بنانے کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے جنت بھی رکھی. میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جنت تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ لیکن مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت بھی کریں کہ وہ جنت حاصل کر لیں, ورنہ تو جنت وہیں رہ جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. جی, آپ کیا کہیں گی مدرس ڈے کے حوالے سے, ماں کا ایک کردار اپنے بچوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, مدرس ڈے میں تو فرسٹ آف آل میں بلیو ہی نہیں کرتی, یہ تو انگریزوں کا دن ہوتا ہے. مدرس ڈے ہم مسلمانوں کے لیے تو ڈیلی ہے. یہ تھوڑی کہ سال میں ایک دفعہ ہے اور آپ پھول لے کر چلے جائیں اور اماں کو دے دیں. یہ کون سا مدرس ڈے ہوا؟ مدرس ڈے تو آپ صبح اٹھیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, ان کو سلام دعا کریں, ان کو جو خواہشات ہیں, ان کو جو چاہیے, ان کو ناشتہ پانی دوائی وغیرہ, ان سے پیار لیں, ان کو دیں, ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر بات کریں. تو یہ تو مدرس ڈے تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو از ایوری ڈے. یہ تو ان کے لیے ہے جو کہ چھوڑ آتے ہیں اپنے اولڈ ایج ہومز میں اور ماؤں کا خیال نہیں رکھتے. وہ ایک دن سال میں جائیں گے اور مدرس ڈے منا لیں گے. تو ہمارے یہاں تو یہ طریقہ نہیں ہے. ہم لوگ تو مدرس ڈے کو بلیو ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایوری ڈے از مدرس ڈے, ایوری ڈے از فادرس ڈے. So we don't believe in, I basically would say I don't believe in Mother's Day. I say every day is Mother's and Father's Day. زبردست, یہ بات کہی ہے نا, یہ میرے آپ نے دل کی بات کہی ہے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں, میں 18-19 سال سے مدرس ڈے پر اور فادرس ڈے پہ پروگرام کرتا ہوں, تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں, ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو تربیت ہے, فادرس ڈے مدرس ڈے نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس ڈے کے لیے, اس ڈے کے اوپر کیوں پروگرام کرتے ہیں؟ ان اولادوں کو جگانا ہے, ان بچوں کو جگانا ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی کچھ چیز ہے. ماں باپ ایسے ہی, آپ کہتے ہیں نا, مائیں جو ہے 5-5 6-6 4-4 بچوں کو پرورش کرتی ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گی. یہ وہ چیزیں مس خان کو آپ کے درمیان میں لانا, سارم برنی صاحب کو آپ کے درمیان میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں. مس خان, اب آپ سے اہم گفتگو کرتے ہیں پروگرام کے حوالے سے بھی, اور زندگی کے جو ہمارے ہیں ضابطہ حیات جو ہم نے بنانے تھے وہ نہیں بنائے. آپ نے اپنی زندگی کا کیریئر کس طرح اسٹارٹ کیا, کیسے اس فیلڈ کے اندر آئے, لوگوں کے رشتے کروانا اور تھوڑے فلاحی بھی, میں کہوں گا یہ فلاحی کام ہے جی, کیسے آپ کو خیال آیا؟ جی. It was just by chance. It was just by chance. My mother was paralyzed for 9 years, 9 سال. کینیڈا میں وہ پیرالائزڈ ہوئی. She was not satisfied with the atmosphere over there, nor with the doctors in Canada. She wanted to come back to Pakistan. اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری یہاں پہ, میں ادھر اپنے ملک میں ہی, ادھر ہی کے خمیر میں, ادھر ہی کی مٹی میں جانا چاہتی ہوں. مجھے آپ بالکل بھی ادھر نہ دفنائیے گا. اگر میری موت ہوئی تو میری پاکستان میں ہی ہوگی. انہوں نے سختی سے میرے بھائیوں کو کہا, اور میرے بھائی ان کو اٹھا کر اسی پیرالائزڈ حالت میں پاکستان لے آئے. اور میں نے اپنی ماں کی 9 سال خدمت کی. ان کی بہت کم لوگ ہیں یہاں پر جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. کہتے ہیں کہ اس وقت خزانے لٹ رہے ہوتے ہیں, لوٹ لو جو بھی لوٹنا ہے. جب جو تو ایک دن کیا مدرس ڈے تھا ہمارے لیے, تو دن رات مدرس ڈے تھا ہمارے لیے, تو ہر لمحہ مدرس ڈے تھا. تو مدرس ڈے ایک دن منانا تو میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہے. یہ سب سے بڑی ہے. آپ ماں کی جتنی مدد کریں, خیال رکھیں گے, آپ یہاں تک کہ آپ اپنی ماں کو پیار سے دیکھیں گے, وہ بھی ایک آپ کو پتہ کتنا بڑا اس کا ثواب ہے. آپ پیار سے بات کریں گے, آپ پیار سے ماں کو دیکھ لیں گے, تو اس کا رتبہ کتنا بڑا جنت میں آپ کو ملے گا. تو ہم نے تو کئی سال اپنی ماں کے ساتھ دن رات گزارے. وہ لمحات تو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتے. جی مس خان, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے رشتے, سینکڑوں رشتے کروائے ہوں گے, اور بچوں کے اور بچیوں کے, اس میں سے کتنے لوگوں کی واپس آپ کے پاس کال آئی کہ ہم بہت خوش ہیں شادی کرنے کے بعد؟ خوش ہیں, بہت خوش ہیں. بعض لوگ تو اب آتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے. مسز خان, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میری شادی کروائی؟ اتنی پرانی باتیں کس کو یاد ہیں؟ اب تو میں اپنی بیٹی کے لیے آئی ہوں.
اور میں اتنا خوش ہوتی ہوں, مجھے تو خیر کیا یاد رہے گا. تو وہ کہتی ہیں میری شادی بھی مسز خان آپ نے کروائی تھی اور میں بڑی خوش ہوں. میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی. اب ایسا ہی رشتہ جیسے آپ نے میرا کروایا اور جتنی میں خوش ہوں, اب آپ میری بیٹیوں کا بھی ایسا کروائیں. تو مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ جب وہ مائیں آتی ہیں میری بھی شادی کروائیں اور میں بہت خوش ہوں, اور اب ایسی ہی شادی میری بیٹی کی بھی کروائیں. تو اس وقت مجھے بہت بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور سر سے لے کر پیر تک میں ماں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں اور بیٹی کو بھی, کہ دیکھیں کتنی میں خوش قسمت ہوں کہ ماؤں کی بھی میں نے شادیاں کروائی ہیں, اب ان کی بیٹیوں کی بھی کروا رہی ہوں. دس از سم تھنگ ریئلی, مجھے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ دس از اے گریٹ اچیومنٹ فار می ان مائی لائف. بس خان کیا کہیں گی کہ ایک ماں کا اپنے بچوں کی پرورش میں کیا کردار ہے شادی کے بعد؟ شادی کے بعد کی لائف ایک ڈیفرنٹ پریکٹیکل لائف ہے, کیونکہ کتابی لائف ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ آج کی مائیں کس طرح تربیت کر رہی ہیں اپنی بچیوں کی, خاص طور پر کیونکہ وہ ایک دوسرے گھر میں جا کے ایڈجسٹ ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے گھر میں جا کے اپنا ایک نیا گھر تلاش کرتی ہیں اور ایک نیا گھر بناتی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ اچھا, شادی کے بعد کیا مردز کو کرنا چاہیے؟ کیسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھرستی شادی کے سنبھال بعد سکے؟ جی جی. شادی کے بعد ان کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو ٹیلی فون ہے نا, ادھر شوہر گیا, ادھر ذرا سا خالی ہوئے تو ٹیلی فون لے کر بیٹھ گئی اور ماؤں سے گپے لگا رہی ہیں. رات کو کیا کہا کیا نہیں کہا, شوہر نے یہ کہا, نند نے یہ کہا, ساس نے ڈانٹ دیا, تو میں نے بھی بیک آنسر کیا, منہ سجا کے میں تو کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں تو کنڈی لگا کر میں تو بند کر کے بیٹھی ہوں. اماں بھی کہیں گی ہاں بیٹا ٹھیک ہے, تم بھی اپنا غصہ دکھاؤ. تو ماؤں سے تو اپنی کنارہ کشی کرو, ٹیلی فون کرنا بند کرو. ہفتے میں 2-4 دفعہ کر لیا, خیریت پوچھ لی. یہ کیا ہر وقت ٹیلی فون پہ, ہر بات فون پہ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہی بات ہے جو کہ آپ کا ڈیورس ریٹ زیادہ ہے, چونکہ یہاں سے ماں کا فیڈ بیک جا رہا ہے. ماں کا فیڈ بیک بڑا غلط اس وقت نیگیٹو جاتا ہے. یہ نہیں مائیں کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, مائیں بھی ڈانٹتی ہیں نا, صبر سے بیٹا سن لو, کچھ نہیں ہوتا, اس کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, کچھ نہیں ہوتا, صبر کرو. جیت صبر والوں کی ہوتی ہے. تم 2-4 سال صبر کرو گی, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آدھ اولاد دے گا. دیکھو تو پھر تم دیکھو, تمہاری قدر ہوگی, تمہارا بچہ ہوگا, تمہارا شوہر بھی تمہاری قدر کرے گا. تو یہ ہوتا ہے, ذرا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں. ہر وقت فون اگر آئے بھی تو ان سے کہو بیٹا اپنے گھر کو دیکھو, اپنی ساس کو دیکھو, اپنے جو کام ہے وہ نپٹاؤ. یہ کیا تم اب صبح اٹھتے ہی مجھے فون کر رہی ہو؟ اس کو بالکل انکریج نہ کریں مدرس, جو صبح ہی لگ جاتی ہیں بیٹیاں اتنا بڑا فون لے کر, اور ساری داستان صبح سے لے کر رات کی جو سناتی ہیں, اور مائیں جو ان کے گھروں میں دخل اندازی کرتی ہیں, وہ سب سے بڑی وجہ ہے طلاق کی. تو اب آپ یہ سن لیں کہ بالکل فون کو اتنا زیادہ مت ٹچ کریں, ہر بات ادھر کی اس گھر میں اور ادھر کی اس گھر میں نہ لائیں. برداشت کریں, تھوڑا سا مت بتائیں ماؤں کو. مائیں بھی بڑی تکلیف میں آتی ہیں. میری بیٹی کو اگر کوئی تکلیف ہوگی, میں بہت تکلیف میں آؤں گی. اس سے اچھا یہ بات ابھی سنو ہی نہ, وہ تکلیف ختم ہو جائے تب بچے بتائیں. تو یہ ہوتا ہے شی از اوور کم آف آل دس. تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بچی سمجھدار تھی, اس نے اس کو اوور کم کر لیا. تو ماؤں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے, بعض دفعہ مائیں بھی بول پڑتی ہیں کہ بیٹا بڑی ٹیٹ فور ٹیٹ, تم یوں نہیں یوں جواب دے دیتی, یوں نہیں یوں جواب دے دیتی. تو اس سے اچھا یہ باتیں ہو ہی نہ, تاکہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کی بات جائے. تو یہ ٹیلی فون بہت بری چیز ہے, اس سے پرے رہو, اس سے دور رہو. ماؤں کو ہر ایک بات نہ بتاؤ, کیونکہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو آؤٹ آف لو کہہ دیتی ہیں, آؤٹ آف لو کہہ کر وہ گھر برباد کر دیتی ہیں. اور کبھی مت کہو آؤ, یہ کہو تم میرے گھر ہر وقت آ سکتی ہو, میرا گھر ہر وقت کھلا ہے, لیکن میرے گھر کبھی لڑکے نہیں آنا بیٹا, اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی آنا. تم میرے گھر لڑکے نہیں آ سکتی, یہ تمہارا گھر ہے, اس کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے ہیں. ہم تمہیں بہت پیار سے ویلکم کریں گے, بٹ لڑکے مت آنا ہمارے گھر. دیکھیں, یہ ناظرین بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ گھر بچانے کے لیے ماں باپ کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بچیوں کو سیکریفائز کرنا چاہیے. میں لڑکوں سے بھی مخاطب ہوں کہ کسی کی بیٹی کو لے کر آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ پیر کی جوتی ہے یا کوئی مجھے کوئی غلام مل گئی ہے, میری ساری زندگی خدمت کرنے والی ہے. نہیں,
یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ میاں بیوی دو گاڑی کے پہیے نہیں ہے، یہ چاروں میں تو پوری گاڑی کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس میں آن ٹائم آئل بھی چینج کرانا پڑتا ہے، اس میں سارے مینٹیننس، یہ زندگی گاڑی کی طرح ہے، گاڑی جب تک مینٹین رہے گی زندگی بھی اچھی چلے گی۔ میں ان خواتین سے بالکل درخواست کروں گا کہ ویکینڈز وغیرہ پر، جیسے امریکہ میں عموماً ہوتا ہے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے، ویک ڈیز میں تو ہر آدمی بزی ہوتا ہے، منڈے جو ایک مخصوص دن بن گیا ہے کہ پوری رپورٹ دینی ہے کہ ویکینڈ پہ کون سی کیا کلر کے کپڑے پہن کر آئی تھی، تو کیا باتیں ہوئی تھیں، کان میں ایئر پیس یا ایئرپورٹ لگا ہوا ہے، پوری باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں والدہ کو، پھر جو اس میں سے اپنے مطلب کی جو باتیں ہیں وہ ساری بتا دی، اپنی غلطیاں بتائی نہیں، اب جو کھانا پک رہا ہے وہ بھی حرام ہو گیا ہے، اب اس میں برکت کیسے آئے گی، غیبتیں چل رہی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ تو مس خان، آپ ایک اور ایک بہت سارے آپ نے زندگی میں نشیب و فراز دیکھیں گے، بڑی سٹوریز دیکھیں گی، کوئی ایسی شیئر کریں گی ہمارے لسنر کے ساتھ جو ایک مثالی جوڑا بناؤ، مثالی بچے بنے ہو، کوئی شیئر کریں ہمارے ساتھ، ہمارے پروگرام کی توسط سے لوگ سنیں کہ دیکھیں ایک فیملی ایسی بھی ہے کہ ان کے بچے ایسے ہیں، ایک بیوی ایسی ہے، ایک ماں ایک ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، کیا کہیں گی کچھ اس بارے میں؟ دیکھیں میں بہت سے ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کی میں نے شادی کی ہے، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچے ریز کر رہی ہیں، ان کے بچے اب MBAs وغیرہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہسبینڈز بڑے اچھے ہیں، بڑے کیئرنگ ہے، بچے بڑی اچھی تربیت کی ہے، بڑے اوبیڈینٹ ہے بچے، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اچھے پڑھ رہے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اچھی پوزیشنز لا رہے ہیں، تو mother and father are very happy because the children are really very disciplined. بچے ڈسپلنڈ ہے، بچے اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، اچھی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، فادر بھی ویل اسٹیبلشڈ ہے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کو فائنینشلی کوئی ان کے پاس ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ جب فائنینشلی پرابلم بھی نہیں ہوگا تو بچہ بھی اور مدر بھی مینٹلی ایٹ ایز ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اس طرح بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میں نے شادیاں کروائی ہیں، اور اب دیکھیں ان کے آف سپرنگز جو ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ آگے نکل کر اچھے بچے بن رہے ہیں، کوئی باہر گیا ہوا ہے پڑھنے، کوئی ڈگری لے رہا ہے، کوئی کچھ ڈگری لے رہا ہے، بچیاں بڑی ماشاءاللہ with flying colors نکل رہی ہیں، and they're having a nice life and they're coming over to me to get married. وہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بہت زبردست بات کی۔ مس خان یہ بتائیے کہ جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور بہت تیزی سے میں سیل فون آج خریدتا ہوں 1 مہینے بعد پرانا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بات کیا وجہ ہے کہ ڈیورسز کیوں اتنی ہو رہی ہیں جب تعلیم بھی آ رہی ہے، شعور بھی آ رہا ہے؟ پہلے لوگ دیکھا جاتا تھا کہ پتیلوں میں کھانے بنتے تھے، پھر کنبوں میں رہتے تھے، جڑے ہوئے تھے، شادیاں بڑی کامیاب تھیں، آج کی شادیاں بڑی ناکام ہیں، 1 مہینے، 1 ہفتے، 3 دن، 2 ہفتے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ بڑی جلدی سے ڈیورس ہو رہی ہیں؟ تعلیم آنے کے باوجود بھی، شعور آنے کے باوجود بھی، اسٹیو جاب صاحب نے پوری دنیا کو آپ کے ہاتھ میں لا کے بٹھا دیا کہ پوری دنیا کا آپ دیکھ سکتے ہیں، پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں لوگ، واٹس ایپ گروپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر لکھتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ایک عجیب چیزیں نظر آتی ہیں کہ ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، کیا وجہ تھی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا کہیں گی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ ریئل لائف میں آ گئے ہیں، پہلے فینٹیسیز میں رہتے تھے، اب ان کو پتا چل گیا آٹے دال کا بھاؤ، اب ان کو پتا چل گیا کہ لائف کیا ہے، اب ان کو پتا چل گیا کہ رہنا کیسا ہے۔ یہ کیا 1 مہینے، 2 4 مہینے کی کیا بات ہے؟ 20 سال کے، 24 25 30 سال، 35 سال بعد عورتیں طلاق لے رہی ہیں، اسپیشلی ان امریکہ اینڈ جی جی ہیئر ٹو وائی۔ بچوں کی شادیاں کر دی ہوئی ہیں، نواسیاں ہیں، اور شادیاں طلاق ہو رہی ہے، کیا ہماری بنتی نہیں تھی؟ ارے اب تمہیں ہوش آیا ہے، اب تم سو کر اٹھی ہو، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے 30 سال بعد کہ بھئی میرے تو اس سے بنتی ہی نہیں تھی۔ اچھا جوان بچے ہو گئے، نواسیاں ہو گئی، تو اب تمہیں پتہ چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ اب تم اپنی عزت کی خاطر بنے یا نہ بنے اس سے نبھاؤ، تم تو کہہ رہی ہو نہیں میری اس آدمی سے بنی نہیں۔ امریکہ میں ساری دولت لے گی مرد سے، سارا کچھ ریز کر کے بچے، سارا اس کو جب اچھا کمانے لگ جائے گی، جب اس کے ہاتھ میں شوہر کا پورا پیسہ آ جائے گا، جب ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہوں گے، جب ان کے جوائنٹ گھر ہوں گے، ان کو پتہ ہے اگر میں طلاق لے لوں گی یہ گھر بھی مجھے مل جائے گا، سارا پیسہ بھی، اور وہ جو میاں کو آؤٹ کریں گی تو وہ روڈ پر آ جائے گا۔ اب آپ امریکہ میں دیکھیں، ہاں 20 25 سال کے بعد جب اس کے پاس کنٹرول سب چیز کا ہو جائے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، کمانے لگ جائیں گے، شی ول تھرو آؤٹ ہر ہسبینڈ آؤٹ سائڈ۔
अभी भी मेरे पास अभी एक आदमी आया हुआ था, ही वॉज अबाउट 47-48, उसकी भी तलाक को 4-5 साल, उसका भी यही हाल था, सब कुछ बीवी ने हथिया लिया, बहुत जबरदस्त जॉब है, बच्चे बड़े हो गए, मैं वो भी माँ की साइड, बच्चे तो लेंगे माँ की साइड, वो बच्चे बाप से भी मिलते हैं उधर, ये होता है कि माँ और बाप से मिलते हैं, लेकिन होते माँ के ही बच्चे हैं, जहाँ के भी बच्चे हों माँ के ही होते हैं। तो अब बताएं कि ये औरतें कर क्या रही हैं, पैसे की खातिर मियाँ को रोड पर ला रही हैं अमेरिका में, और यही हाल अब पाकिस्तान में भी हो रहा है कि भाई 30 साल तक क्या हुआ, हमारी तो बनती नहीं थी, फिर तुमने 3 बेटियों की शादी भी कर ली हैं, दामाद भी आ गए, और अब तुम तलाक ले रही हो और यंग आदमी से शादी भी कर रही हो। मुझे तो कोई ये मंतक समझ में नहीं आता औरतों का, कि बजाय इसके तुम इज्जत से बैठो, अपने बच्चों को और बताओ कि भाई देखो मैं रोल मॉडल हूँ, देखो सारी जिंदगी अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने इस आदमी के साथ गुजारा किया, मैंने इस आदमी को और तुम लोगों को लेकर चली, अपना रोल मॉडल, क्या तुमने तो अपनी नाक ही कटवा दी, क्या कहेंगे हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हें किस तरह अच्छे अल्फाज में किस तरह आपको देखेंगे और क्या बताएंगे आपके बारे में कि आपने तो अपनी याशी के लिए दूसरी शादी कर ली, यही कहा जाएगा ना, जी। और क्या कहा जाएगा, या तो आप अलग मिसाल रहती ना करती शादी, आप तो कर रही हैं, शादी भी कर रही हैं आप, जी जी और पहले मिसाल मियाँ से भी आप बातचीत कर रही हैं, हाँ वो बीमार था तो मैं उससे पूछ रही थी कैसे हो तुम, वो भी मुझे कह रहा था तुम बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, व्हाट इज दिस, अब ये तुम्हारा उससे भी पहले मियाँ से भी ताल्लुक है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती ये बातें। बहुत ही आपने ऐसी बात कर दी आज, यकीन करें कि मैं 18 से 19 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और हर इतवार करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस जो आपने बात कही है कि मैं बहुत ज़्यादा, आपने सारी बातों को एक छोटे से लम्हे में ना कवर कर दिया। ऐसे ऐसे मर्द ये बेचारे यहाँ हकीकत पे है ना, दुखी है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मेरे पास पिछले दिनों बहुत खातून दुखी है की, अमेरिका में मर्द, मत पूछें, सब मैं कुछ पिछले ले दिनों बैठती हैं। एक खातून एक तो की मेरे अभी पास मेरे पास जी जी। एक किसी का केस आया, वो अमेरिका में दूसरी अब शादी करेंगे जाहिर है, तो वो हम्म कह रहे हैं कि मुझसे अभी मेरी डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन हम्म उसने मुझसे अभी से हक मेहर मांग लिया हुआ है, और हम्म उसने हक मेहर भी पता नहीं कितने हजारों डॉलर लिखवाया हुआ है, जबकि उसके मियाँ की बहुत अच्छी जबरदस्त जॉब थी, जबरदस्त जॉब थी, वो कंप्यूटर्स में अपने पूरे प्रोग्राम्स बनाता था। तो अब जब उसकी रिटायरमेंट की एज आई और जरा उसके ऊपर थोड़ी सी उसको पता चला कि अब इसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो रिटायर नहीं हो रही औरत, उसने सारी बड़ी गाड़ियां भी अपने नाम की हुई थी, सब कुछ, अपने बड़े घर भी किए हुए थे, और पहले शौहर से भी 2-3 बच्चे लाई हुई थी। अब उसने कह दिया हुआ है कि मेरा हक मेहर, वो तो इस्लामिक आदमी है, वो कहता ओहो हो हाँ इस्लामिक आदमी हूँ मैं, तो ये तो हक मेहर जिंदगी में दे देना चाहिए। अब वो चाहे फकीर बने, चाहे वो बेग करे, चाहे वो बैंक से ले, चाहे वो कुछ भी करे, वो तो हो गया जलील, वो तो आ गया रोड पर, और अब उसको लाखों रुपए का, लाखों डॉलर का, अब उसको वो बेगैरत औरत जो है वो मांग रही है उससे हक मेहर। अब वो हक मेहर देने को तैयार भी है, और वो हक मेहर देकर क्या कहाँ जाएगा, उसको घर वाले भी नहीं पूछेंगे कोई भी, क्योंकि उसने सारी अपनी कमाई इतनी उसने अपनी बीवी को दे दी है। आपने बिल्कुल, आप यकीन करें कि ऐसे वाकयात मेरे पास भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर अभी पिछले दिनों एक खातून की मेरे पास कॉल आई कि हमारे शौहर जो है हमारे पर तशद्दुद करते हैं, मुझे जुल्म करते जाते। मैंने कहा अमेरिका में बेबी झूठ ना बोलिए, मैं अगर पाकिस्तान होता, इंडिया होता, चले मैं समझ लेता, लेकिन अमेरिका में तो ख़वातीन को मैंने ऐसा देखा कि बच्चों के सामने वालिद की झूठी कंप्लेन कर रही हैं और वो 3 दिन से पहले, 72 घंटे से पहले बेल नहीं होती। यहाँ बिल्कुल, पर शौहर अंदर कर मजलूम बना देती हुआ है। हैं, शौहरों को अंदर कर और देती हैं, कर रही बेजा। है। और वो शौहर जो एक अनपढ़ औरत को यहाँ बुलाता है, उसको पढ़ाता है, उसको जिंदगी में एक मुकाम देता है, और उसके बाद जब उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं कि चले भाई हमारा किसी से या तो अफेयर हो गया है, अब मुझे तुम्हारी नोक हमारा टोक हिस्सा दे दो। हाँ। तुम्हारी नोक टोक मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बहुत कर लिया। और मैं उन बच्चों से ज़रूर एक बात कहूँगा कि जो ये समझते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा, ये बात नहीं बताई जा सकती। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हाँ। रिसेंटली एक वाकया मेरे बहुत ही करीबी दोस्त के साथ हुआ कि उनको ब्लड क्लॉट हुआ, उनके पास थोड़ी जमा पूंजी थी, बेगम को उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और उसके बाद बेगम, वही आपने जो बात कही ना, माँ को हर बात बतानी, भाई को हर बात बतानी, दुनिया का मजलूम तरीन जो होता है वो तो बीवी का भाई होता है, उसकी बातों में आके उन्होंने अपने घर को तबाह कर रही थी खातून।
لیکن اللہ نے تھوڑی سی ہدایت دی ان کو، لیکن یہ کہ نہیں ادھر برداشت بیٹھ کے نہیں. اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو یا تو کہتی ہیں طلاق دو، نہیں تو ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی جی جی سیٹل کروا لیتی ہیں. آپ صحیح اپنی کہہ ماں رہی کو ہیں. سب آج سے، ساس کو نہیں بلائیں گی، اماں جی جان سب سے پہلے امریکہ پہنچی ہاں، ہوئی آج ہوں گی. کل لوگ جو لڑکوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ساس سسر کو بلاؤ، اپنی اماں یا بہن بھائیوں کو نہ بلاؤ، اور جس دن گھر والے آ جائیں تو اس دن تو قیامت ہی ہوتی ہے، اور اپنے گھر والے آتے ہیں اس دن کھانے بھی اچھے بنتے ہیں. بالکل. مس خان، میں نے پچھلے سال فادرز ڈے پر ایک بات کہی تھی، اس کے بعد کافی خواتین نے غم و غصہ کا اظہار کیا مجھ پر اور کہا کہ نہیں، آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے کہا کہ اس گھر میں ہرگز شادی نہیں کریں جہاں والد محترم کا احترام نہیں ہے. کیا بالکل کہیں؟ بہت صحیح بات کی. بالکل بالکل. دیکھو دا ہیڈ آف دا فیملی از دا فادر. لاسٹ جو ہوتا ہے نا اسی کی چلنی چاہیے باپ. جہاں باپ کی عزت نہیں، جہاں باپ کے کہے ہوئے کی عزت نہیں، وہاں گھر برباد ہوتے ہیں. جب آپ باپ کی نہیں چلے گی، جہاں مرد کی نہیں چلتی، جہاں عورت کی چلتی ہے، وہاں گھر برباد ہوتے ہیں. عورت کی بات اگر چلے گی وہ گھر برباد ہے. جہاں مرد کی ڈومیننس ہے، جہاں مرد کی بات کو وے کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، تو وہاں پر وہ گھر پنپتا ہے، وہ گھر آگے چلتا ہے، اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں ہر چیز میں. اب آپ دیکھیں کہ ادھر ہر چیز میں ہر چیز میں برکت ہوگی، ہر جی طرح سے برکت ہوگی. جی اب یہ تو اب ہم کیا کہیں کہ عورتیں اتنی تیز ہو گئی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہماری چلے اور ہمارا کہاں مانے. لیکن اسلام میں بھی یہی ہے کہ مرد کو سبقت ہر چیز میں حاصل ہے. وہ عورت کا بھی اتنا ہی رتبہ ہے، لیکن مرد کو سبقت ہے. تھوڑی سی مرد کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سوچ سمجھ کر اور اپنے دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر. اور عورت جو ہوتی ہے بڑی سینٹیمنٹل ہوتی ہے، وہ ایک دم کچھ فیصلہ کر لیتی ہے، اپنی ججمنٹس اس کی اتنی غلط ہوتی ہیں. مرد کو جو فیصلہ کرنے کی جو ہوتی ہے، اس کے پاس what would I say here کہ جو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں. عورت کے فیصلے اتنے مضبوط نہیں ہوتے، دیر پا نہیں ہوتے. مرد آگے تک کی سوچ کر بات کرتا ہے، عورت اسی وقت کی بات کرتا ہے. جی، میں ان بچوں سے بھی کہوں گا، کیونکہ ماں نے وہی روپ دکھایا ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنی ساس سے یا اپنے والدین سے بدسلوکی کی تھی یا اپنے رشتہ داروں سے کی تھی، تو پھر وہ بچوں میں بھی یقیناً ٹرن ہوتی ہے. پھر نسل در نسل جو باتیں چلتی ہیں. آج امریکہ میں سارم بڈی صاحب کو میں نے زحمت دی تھی، لیکن وہاں ایل اے میں کافی صبح ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ سو رہے ہیں تو اٹھا نہیں سکے میرا فون. یقیناً میں نے ان کو میسج کیا ہے اگر وہ جوائن کریں گے. ہم ان سے یہی بات کرتے ہیں کہ کراچی سے لوگ یہاں پر آتے ہیں یا پاکستان کے دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کو جو مسئلے مسائل، جو بڑھاپا یہاں پہ گزارے. ہاسپس ایک بڑی خطرناک جگہ ہے. بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو، بوڑھوں کو وہاں جمع کرا کے آ جاتے ہیں. ایک تو آپ نے اولڈ ہاؤس کا نام سنا ہوگا، چلے تو وہ تو صحیح ہے. نرسنگ ہوم کا نام سنا ہوگا، چلے وہ بھی برداشت کے قابل ہے. لیکن ہاسپس نہیں ہے، وہاں مرنے کے لیے لے کے جاتا ہے، وہاں سے آدمی سیدھا قبرستان جاتا ہے. اگر آپ مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے، یا ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی رویہ کریں گے کہ بچے بھی کہیں گے کہ ہم اپنی جاب میں مشغول. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے 10 بچے ہیں، لیکن بچے جو ہے ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کو ہاسپس میں یا نرسنگ ہوم میں جمع کرا کے آ جاتے ہیں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو آپس کی سیاست کی وجہ سے، گھریلو چپلس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو جو ہے ان کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس بیٹے کو زیادہ پسند کر لیا، آپ نے اس میں کر لیا. بڑے بیٹے نے نعرہ لگا دیا گھر کا بڑا تو میں ہوں، میری بیوی سب سے بڑی ہے، سب سے پہلے اس کو پوچھا جائے. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہمیشہ کیوں پوچھتا ہوں. یہ سارے معاملات کو یہ ماں ہی کنٹرول کر سکتی ہیں. یہ ماں کی تربیت بڑی اہم، کیونکہ دیکھیں شوہر جو ہے وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، اس کا وہ پرووائڈر ہے، وہ اپنے بچوں کو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ماں کا کام ہے تربیت کرنا. جب ماں بیٹھ کے کہے گی یہ تو ہے ہی ایسے، انہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں. تمہیں بھی ڈانٹتے ہیں. دیکھو بچوں کو باغی نہ کریں اپنے باپ سے. میری ماؤں سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، کیونکہ جب وہ بچہ اپنے باپ سے اگر باغی ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً آگے چل کے آپ سے بھی باغی ہوگا. اگر وہ باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو کل کو آپ پر بھی ہاتھ اٹھائے گا. اور میری ان ماؤں سے درخواست ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہی ہیں، ان سے خدا را کہیں کہ اپنے معاملات خود سالو کرو، میچیور ہو، حالات کا مقابلہ کرنے کے سکے.
देखें, एक ज़माना था कि ख़वातीन तलवार उठा के देती थी, आज कितनी औरतें हैं जो तलवार उठा सकती हैं, 2 गैलन दूध के दे दें तो गिर जाए नीचे। लेकिन ज़बान, मिस खान बताएंगी अब आगे, ज़बान कैसी है? जुबान तो मेरी एक जगह 92 चैनल पे बहुत मशहूर हो चुकी है कि ज्यादा लल्लो मत चलाया करो, जी, जी। 2 साल तक कंट्रोल रखो, फिर देखो तुम जितनी मर्जी बात करोगी सब सुनेंगे। शुरू में जरा सा चुप रहो, आगे चल के जितनी मर्जी बातें करनी है, जैसी मर्जी बातें करनी होंगी तो कर लेना। शुरू शुरू में औरत सुनती रहे, उनके घर के तौर तरीके, कारोबार वगैरह देखती रहे और फिर उस लिहाज से चले तो वो कामयाब औरत होगी। कामयाब। अपनी जिंदगी की मिस खान, कामयाबी का राज ही ये। मैंने तो एक बात कही तजुर्बे की, लोग कहते हैं खानदान खानदान, अभी तो कितने लोग खानदानी रह गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं खानदान, मैंने एक बात कह दी कि भाई माँ बाप की जहाँ इज्जत है, बाप की इज्जत है, उस घर में शादी करें, जिस घर में बाप की इज्जत नहीं है वहाँ शादी करने से इज्तनाब करें। आप बिल्कुल। क्या क्या लोगों को मशवरा देती हैं कि कोई नया, कोई अननोन लोग होते हैं, आपको पता है आज कराची में जैसे मैं कहूँगा कि बहुत सारे गैर मुकामी भी अब शादियाँ कर रहे हैं, हर फैमिली मिक्स शादी हो रही है, क्या देखें शादी करते हुए? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप उठते बैठते आते जाते बात करते हुए आप असेस कर सकते हैं कि बाप की क्या उधर हैसियत है उस घर में, बाप की कितनी से है उस घर में, बाप की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये सारा कुछ आप घर में उठते बैठते और उनकी बातों से आप बिल्कुल बहुत आसानी से असेस कर सकते हैं कि बाप कितना बात कर रहा है, उसकी बात को कितना वेट किया जा रहा है, उसकी बात को कितना समझा जा रहा है, उसकी बात को कितना ओबे किया जा रहा है। माँ बाप बच्चे बच्चे उसको किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, माँ की ज्यादा बात में वो है वे है या बाप को ज्यादा तरजीह दी जा रही है या उसको ज्यादातर देखा जा रहा है और माँ को निग्लेक्ट किया जा रहा है बाप को। ये तो बहुत आसानी से आप घर में बैठकर कुछ अरसा बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। माँ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उसकी, ये हम नहीं कह रहे कि बात को काटना चाहिए, उसकी बात भी उतनी ही सुननी चाहिए, उसको भी इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन बाज घरों में जो बापों को एकदम डांट दिया जाता है और शट अप कॉल दी जाती है, वहां बिल्कुल भी आप शादी ना करें। जहाँ पे बापों के साथ बदतमीजी की जाती है या बापों को एकदम कह देते हैं अब अबू आपको क्या पता, आप चुप हो जाएं, इस तरह की जो बातें होती हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। माँ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें, बाप को जरा ज्यादा दें, या माँ और बाप को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं तो एक जैसी रिस्पेक्ट दें, कम से कम एक जैसी रिस्पेक्ट दें माँ और बाप को, वहां पे शादी करें। और जहाँ बाप की ज्यादा सुनी जाती है वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आजकल माएँ पढ़ी लिखी हैं तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस का भी बहुत रहता है कि हमारी भी बात में कुछ वजन होता है, तो हमारी भी बात को सुनी जाए। तो दोनों का मेरा ख्याल आजकल इक्वली हक है, उन दोनों की सुनी जानी चाहिए और उन दोनों का फैसला इक्वली होना चाहिए। माँ जो कहती है वो भी अपने एक्सपीरियंस से कह रही होती है, उसको भी बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उसने भी 1-2 शादियां करवाई हुई होती हैं बेटियों की और बेटों की। तो इस वजह से माँओं का भी हक बहुत उतना ही है जितना बाप का। तो दोनों की ही सुननी चाहिए और दोनों की ही बातों को हमें खुशामदीद करना चाहिए, उनके ऊपर उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। माँ भी बहुत सूझबूझ रखती है, ये मत सोचे माएँ बेवकूफ है, माएँ जी, बल्कि जी। बाज़ औक़ात तरबियत तो माँ मर्दों ही से भी करती है। ज़्यादा ज़हीन होती हैं। जी, जी, तरबियत तो माँ ही कर रही होती है। हाँ, कर रही होती है, वो तो जी। ये है कि तरबियत माँ घर में रहती है, उसने तरबियत तो करनी है बच्चों की, लेकिन नेगेटिव तरबियत ना करे। हर वक़्त पॉज़िटिव चीज़ लोगों की बातों को, घर के हालात को पॉज़िटिव वे में बच्चों में इन्फ्यूज़ करें, पॉज़िटिव वे में लेकर चलें, उसको नेगेटिव ना लें। बच्चों की घर के हालात को भी नेगेटिव ना लें। बाज़ दफ़ा हो जाती हैं नेगेटिव चीज़ें, लेकिन उनको भी पॉज़िटिवली अगर आप बयान करेंगे तो बच्चों के दिमागों में ये जो फुतूर है ये नहीं आएगा, वो भी पॉजिटिव सोचेंगे। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जी, जी। मिस खान साहिबा ये बताइए कि आप किस तरह शादी लोगों की करवाती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, लोग किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह, थोड़ा-सा हमारे लिसनर को इस बारे में ज़रूर आगाही दीजिए, बहुत हाँ, शुक्रिया। अब आप यूँ करें कि सिंस यू आर अभी इस वक़्त डील कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा नंबर चला दें 0307 हुँ, हुँ। 2369207, जो सारे अमेरिका वाले देखेंगे
جی اور جی مجھے کانٹیکٹ کریں گے. اور ہوں میری اسسٹنٹ کا بھی نمبر ہے 0300 ہوں 2274735. ادھر سے آپ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ ویڈیو کالز کرتے ہیں, آپ ہوں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اپنے سی ویز وغیرہ. تو پھر یہ ہوتا ہے اپنی آپ ڈیمانڈز لکھتے ہیں, پھر آپ لوگ ادھر آتے ہیں, ہم لوگوں نے آپ کے لیے کچھ نمبرز نکال کے رکھتے ہیں, یا پھر آپ آتے ہیں اسی وقت ہی آپ ہم سے دیتے ہیں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ بچہ پڑھا ہوا ہے, تو اس حساب سے ہمیں لڑکیاں دکھائیے, یا وہاں کی یو ایس اے کی بھی ہم دکھاتے ہیں, یا پاکستانی اگر چاہیے ہوں تو ہم آپ کو پاکستانی لڑکیاں بھی چاہیے بتاتے ہیں, اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ہم آپ کو لڑکیاں بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ وہ ہوں کامیاب ہوتی ہیں شادیاں, کیونکہ پیرنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کی اچھی یا بچے کی اچھی جگہ شادی ہو, جہاں اچھے نارمز ہوں, اچھے طور طریقے ہوں, اور بچے اچھے ماحول میں آگے چلیں, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, عزت کریں. رسپیکٹ از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ, کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اور دونوں فیملیز آپس میں رسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو. یہ نہیں کہ یہ لڑکی والے ہیں ان سے ذرا بری طرح بات کرو, یا یہ کہ وہ لڑکا بہت پیسے والا ہے تو ہم رسپیکٹ اس کو دیتے ہیں, اور جو داماد کم تر ہے اس کو کم رسپیکٹ دیں. اس طرح گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے مدرز اور فادرز کا amongst their children. You should treat them equally, نہیں تو لڑائی جھگڑے بہت بڑھتے ہیں ان باتوں پہ بھی, اور داماد اور بیٹیاں آنا بند کر دیتی ہیں. تو you should be ویری سینسیبلی چلیں اور سب کو ایکول رسپیکٹ دیں, بیکاز ایوری بڈی نیڈس رسپیکٹ. رسپیکٹ کے ساتھ چلیں, رسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کریں, ان کی بات سنیں, ان کی جی ہاں میں ہاں مسکان ملائیں, ایک کیونکہ اب تو قطع کلامی کروں گا, لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں شادیوں پر, لاکھوں کروڑوں روپے, جس کی جس صاحب حیثیت ہے, ہر کوئی صاحب حیثیت تو ہے, صاحب استطاعت نہیں ہے ہر کوئی. کیا کہیں گی کہ سادگی ہونی چاہیے شادیوں میں, نکاح عام نہیں ہو رہے اس کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں, جو ایک وجہ شادیاں ٹوٹنے کی یہ بھی ہے کہ پرانے افیئرز بھی اوپن ہو جاتے ہیں, پرانے تعلقات, کیونکہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں, لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر, تو یہ نمود و نمائش بھی بہت زیادہ چیزیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں؟ بالکل اثر انداز ہوتی ہیں. یہ اتنا ایک تو شو بازی کرنا, اتنا پومپ اینڈ شو کر رہے ہیں, اور پھر اتنا بڑھا چڑھا کر ہر کام کر رہے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے, اور آگے چل کے بھی آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ سب کچھ کر دیں اور ایک چیز نہ دیں. جیسے کسی نے کہا کہ مسز خان میں نے سب کچھ دیا تھا, آج کل تو بچیاں کپڑے سلواتی ہیں ٹیلر سے, لیکن میں نے ایک سلائی کی مشین نہیں دی تھی. اس لیے نہیں دی تھی کہ میری بچی کو سینا نہیں آتا تھا, اور وہ سلائی کی مشین کیا کرتی جب وہ کچھ سی نہیں سکتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا کہتی میرے لیے, مجھے بہت ہرٹ ہوئی کہ میں نے اس کو کیا نہیں دیا, ایک سلائی کی مشین نہیں دی. تو وہ بھی ایک نند نے جتا دیا کہ تمہاری تو گھر سے سب کچھ آئے, لیکن تمہاری امی نے سلائی کی مشین نہیں دی. دوسرے تیسرے دن جا کر اس کی اماں نے سلائی کی مشین خریدی اور اس بچی کے گھر میں بھجوائی. تو یہ چیزیں دیکھیں, ہر چیز تو نہیں ماں باپ دے سکتے, یہ تو جوائنٹ وینچر, جوائنٹ میاں اور بیوی دونوں کمائیں گے. آگے چل کے وہ جو کچھ مرضی, کتنا بڑا بھی محل بنائے, جو کچھ مرضی خریدے, ماں جی. باپ کا دیا ہوا کتنا عرصہ چلتا ہے, اچھا کتنا بس خان, عرصہ ایک چلتا ہے. شیئر کرتا ہوں اپنے جو لوگ میرے پاس کال کرتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں غریب کی بچی ہے, شادی ہو رہی ہے, اس کا جہیز تیار کرنا ہے. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ شادی کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ غریب کی بچی ہے, کیا اس کو نظر نہیں آ نہیں, رہا ہیلپ اس آؤٹ کی تو تھوڑا سا کر دیں, جی تھوڑے جی ایسے گفٹ ہوں دے دیں وہ جو نہیں دے سکتے, اس ہوں طرح کا تو تھوڑا آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں. اب یہ نہیں کہ جو ہاں غریب کی بچی لے کر جا رہا ہے اس کو اتنا سمجھ ہونا چاہیے کہ وہ اتنی ہوں نہیں دے سکتا, لیکن جو اس کے آس پاس کے رشتے دار وغیرہ ہیں, فرینڈز ہوں وغیرہ ہیں, وہ ایسی چیزیں دیں, اس سے پوچھ لیں کیا تمہیں چاہیے, یا جی کیا جی ضرورت کی چیزیں, یا کیا امی وہی ابا نے ڈیمانڈ نہیں کرنے, جو بنایا. ڈیمانڈنگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہیے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ غریب کی بچی ہے, والد ریٹائر ہیں یا والد کی اتنی انکم نہیں ہے, ان کو بھی اتنا سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے لیے. مس خان, میں آپ کا بہت ہاں شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ بھی ہم نے گفتگو کی. میرے لیے ہر روز مدر ڈے نہیں ہے, میری والدہ نہیں ہے, لیکن میں دوسری خواتین دیکھتا ہوں بزرگ, ان میں اپنی ماں دیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا پروگرام آپ کی خدمت پہ لے کر آئیں. کہتے ہیں زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑوں کی کھوپڑی توڑ دیتی ہے. یہ پروگرام کرنے کا بالکل مقصد صحیح, یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ گھر کس طرح چلتے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے غم بالکل سہنے پڑ جاتے ہیں,
بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسی سی چیزیں ہو بالکل جاتی ہیں. یہاں پر شیطان کہتا ہے کہ گھر توڑنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، لڑوانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جو خواتین آپ کے گھر میں آ رہی ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، اس والد سے بھی اور اس والدہ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے گھر میں جو بہو آ رہی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھیں. جب بیٹی بنا کے لے کے آ رہی ہیں، چاند سی دلہن دیکھ کے لینے کے لیے جا رہی ہیں، تو اس کو چاند ہی رہنے دیں، اس کو گرہن نہیں ہاں بننے دیں. بالکل آپ یہی دیکھ رہی ہیں نا، چاند سی دلہن ہونی چاہیے میرے بچے کے لیے، بھلے چاند بچہ ہی کیسا رہنے ہی دے ہو. بچے کو بالکل، ہاں اس کی بھی اتنی ہاں. مردوں کے متعلق میں ایک بات کہہ دوں، اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں ٹک ٹک نہیں ہوتی. اگر نہیں ہو رہی، سب سے بڑی پرابلم وہی ہے. اور مرد بڑے بالکل بڑبڑی صحیح ہوتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں، ان کو بہت دفعہ یاد بھی نہیں رہتا. 5 منٹ بعد آپ ان سے پوچھیں تو ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا کیا تھا. بالکل تو صحیح فرمایا برداشت سے کام لیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں برداشت سے. یہ برداشت کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت ہی کیا. کیسے کیسے ظلم ہوئے ان کے اوپر، وہ تو آدمی تھے. آج مس خان کو لانے کا مقصد یہ آپ کو ایک پریکٹیکل لائف دیتی ہیں، اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کس طرح لڑکی دیکھی جاتی ہے، کس طرح دیکھا جاتا ہے. صرف کھا پی کے نہیں آ جائیں. ایک لڑکی کا صحیح کہہ رہے احترام ہے، ایک عورت کا مقام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرتے ہیں مرد، بہت 4 شادیاں کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ 4 شادیاں کرو. نہ کرسچینٹی میں ہے کہ آپ کتنی شادیاں کر سکتے ہیں. وہ تو امریکہ کا لا ہے یہاں پر کہ آپ صرف 1 شادی کر سکتے ہیں. لیکن ان کے مذہب میں ایسا نہیں ہے. آپ بے تحاشا شادیاں کریں، سینکڑوں شادیاں کریں. اسی طرح ہندو مذہب میں بھی یہی ہے، اسی طرح جوئش مذہب میں بھی یہی ہے. صرف اسلام عورت کو ایک احترام دے رہا ہے، ایک مقام دے رہا ہے. تو میں ان تمام ماؤں سے کہوں گا، دوبارہ ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مائیں بنایا. ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں نہیں بنایا، آپ کو ایک رتبہ دیا ہے. تو اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جنت جو آپ کے پیروں تلے ہے وہ حاصل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جنت وہیں پڑی رہ جائے، بچہ جو ہے یا بچی جو ہے ہاتھ سے نکلے میں. اور ماؤں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے باپ کی بیک بائٹنگ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بچے کی بالکل صحیح نشو نما ہو رہی ہے. وہ بچہ آگے چل کے اپنے باپ کو اسی طرح ٹریٹ کرے گا کہ جیسے ماں اس کو ٹریٹ کر رہی ہے. وہ گھر میں کما کے بھی لا رہا ہے، گھر کو رن بھی کر رہا ہے، سب کو باپ سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کے سامنے اپنے والد کی کو اتنا اوپر بنائیے کہ آج جو کچھ بھی ہو تم اپنے والد کی وجہ سے ہو. ہاں، یہ والد نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا. اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. اور دنیا میں ان بچوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ کی ہر خوشی میں، چاہے آپ تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کریں، چاہے آپ بزنس میں کامیابی حاصل کریں، دنیا میں صرف ماں اور باپ، اس کے علاوہ تیسرا آدمی کوئی آپ کے سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے. خوشی ہوگی لیکن جو ماں اور باپ کو خوشی ہوگی وہ کسی اور کے. مس خان، آخر میں کوئی میسج آپ دینا پسند کریں گی ہمارے لسنر کو؟ بس یہی کہوں گی کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس کی بہت عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. آج کل جو بچوں نے بے عزتیاں ماں باپ کی کرنی شروع کر دی ہیں، ان سے پرہیز کریں، عزت دیں اور عزت لیں. give respect and take respect. اور خدا را اپنے ماں باپ کو ہاسپس وغیرہ میں چھوڑنا بند کریں. ابھی سارم بھائی ہوتے تو ایسے ایسے آپ کو قصے سنا رہے ہوتے. ہماری تو ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ ایسے ایسے قصے اپنے والدین کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ، اور لیگل طریقے سے پھر وہ بچوں سے قصہ. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا مس خان، آپ جیسی جو خواتین ہیں اور این جی اوز وغیرہ جو پاکستان کی ہیں، وہ اس پر کام کریں کہ والدین کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے یا والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ، ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے. بالکل اور اس میں معاشرہ جو ہے بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. آدمی کو اس کے اوپر پوائنٹ کرے، یار اپنے والد کے ساتھ آپ کس طرح بدتمیزی سے بات کر رہے تھے، یار آپ اپنی والدہ سے اس طرح بات کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کی والدہ کو دیکھا، وہ پیدل چلی آ رہی تھی اور آپ گاڑی میں گھوم رہے تھے. یہ تو بہت عام سی بات کہہ دی آپ نے. جی جی. تو یہ معاشرہ بھی بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ یار آپ کی والدہ آپ ہیں اور آپ گھر میں ہٹے کٹے پڑے ہوئے ہیں، والدہ سادہ صرف لے کے آ رہی ہیں. بہت شکریہ مس بالکل خان صحیح کہ فرمایا. آپ نے ہمارا اور پروگرام جوائن کیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، مس خان کو بھی اجازت دیجیے کہ انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور بڑی اہم معلومات اللہ فراہم کی. حافظ. اور ان کا نمبر میں آپ کو ناظرین اسکرین پر دوبارہ دکھاتے ہیں کہ بالکل دوبارہ چلا دیں. 307-236-9207 پر آپ مس خان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بچے اور بچیاں بہت ساری امریکہ کے، آپ پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں پاکستانی آج موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں
कांटेक्ट कीजिए मिस खान से, यकीनन अच्छे रिश्तों के लिए और अच्छी जो औलादें हैं, ख़ानदानी लोग हैं, आप कहते हैं ना कि हमें अच्छे लोग मिले, तो मिस खान से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सलामत रहें मिस खान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में मिस खान थी। हमने कोशिश की है बहुत दफ़ा कि सारिम बड्डी साहब से कांटेक्ट कर लें, वो एलए में हैं इस वक्त, तो मेरे ख्याल में बहुत अर्ली है, तो उनसे रब्ता बहाल नहीं सका। मेरी उन माओं से दरख्वास्त है कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो बता सकें कि ये मेरी माँ है, इसने मेरी तरबियत की है, ये मेरा बाप है जिसने खून पसीना बहाया है मेरे लिए और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बाप कोई मेहनत ना करे और बच्चा कुछ बने नहीं है। हर वो बच्चा बनता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो हमारा बच्चा तरक्की करे। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात कर रहा हूँ उन औरतों से जो अपने हाथों से अपना घर तबाह कर रही हैं, खुदा के वास्ते, कि शौहर गया और आपने अपने घर वालों को कॉल की और पूरी राम कहानी सुना दी कि ये हुआ था, ये हुआ था। स्टॉप इट। अपने पेट को ज़रा मजबूत कर लें, खुदा के वास्ते ख़वातीन, ये पेट की हल्की बहुत हैं, और पेट की हल्की भी वहाँ होती हैं जो थोड़ी चस्के वाले की बातें सुन रहे होते हैं आपकी। एक किसी ने मुझे बड़ा अच्छा क्लिप भेजा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये अल्फाज मेरे नहीं है। एक खातून ने अपनी बेटी को नसीहत की कि बेटी, ये तेरे बाप का घर है, ये तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा, तो जहन में ये रखना कि जहां तू जा रही है वहां की बात इधर ना आए और इधर की बात उधर ना जाए। बच्ची की नानी ने या दादी ने बात समझाई कि बेटी, पूरी रात बड़ी खतरनाक होती है, फरिश्ते लानत भेजते हैं अगर शौहर नाराज हो तो। पूरे दिन लड़ना अपने शौहर से किसी बात पर भी, उससे जरा करना, लेकिन रात को सोते वक्त सुलह करके सोना। ऐसा ना हो कि वो ना उठे, ऐसा ना हो कि तू ना उठ सके। तीसरी बात, बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, ये मेरा घर है और ये तेरा घर भी है और सारी जिंदगी रहेगा। हमेशा मेरे घर में आना, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कभी लड़कर नहीं आना मेरे घर में। जब आज की माँ ये छह देगी अपनी बेटी को कि बेटी, ये तेरा ही घर है, फौरन आ जाना, हम हैं, तेरे भाई 4 डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तुझे संभाल लेंगे, तेरे बच्चों को भी संभाल लेंगे, हमारा 400 गज का घर है, अब हम तो मर जाएंगे, वही संभाल लेना तुम। जब ये शय मिलेगी ना, तो कोई औरत अपना घर बना नहीं सकती। दूसरी, माँओं से मैं कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत करें अच्छे से, ताकि वो एक अच्छे इंसान बने। इसके साथ ही इस उम्मीद पर कि मैं उन तमाम माँओं को दोबारा से सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको माँ बनाया, इस फरीज़े को समझिए और इस अहमियत को समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों माँ बनाया है। तमाम उन माँओं को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मेरे लिए हर रोज़, मेरी माँ अल्लाह नहीं है, लेकिन मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए हर रोज़ मदर्स डे है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको, मिस खान को हम आपके दरमियान में लेकर आए कि बता सकें कि कुछ प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, इसे गुजारना, बड़ी बड़ी बातें सहनी पड़ती हैं। तो आप अपनी जो सलाहियत हैं उनको उजागर करके और अपने मुस्तकबिल के मेमार बनाइए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।